جس میں سب سے پہلے تو میں اپنے ان ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے شب و روز محنت کی، سیف الرحمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور یہ سلسلہ اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پروگرام رجب میں ہونا تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر رجب میں کینسل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخ کا طے ہوا، لیکن ان تاریخوں کے اندر بھی یہ پروگرام نہیں ہو سکا۔ اس کی ساری دیکھ بھال اور ذمہ داری جناب بھائی سلیم کھتری صاحب کے ذمہ تھی، اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ جام شہادت نوش کر گئے، تو نئے سرے سے یہ پروگرام ترتیب دیا اور یہ ہونا رجب میں تھا۔ یہ جو ایک دو مرتبہ کینسل ہوا، ان کی یہ وجوہات تھی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک پروگرام، آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نام معاویہ رکھنا بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جی یہ نام بہت بھاری ہوتا ہے، جس کا یہ نام ہو وہ بچہ بیمار ہوتا ہے، یہ ڈرایا گیا تھا، اور دشمنان اصحاب رسول کی محنت تھی اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 سے زیادہ صحابہ کے نام اور ایک کتاب میں 83 کے قریب نام صحابہ کے جو حضور کے صحابہ ہیں ان کا نام معاویہ تھا۔ مولانا جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک محنت کی، اور آج دیکھیں صرف کراچی کے اندر الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں معاویہ نام کے لوگ موجود ہیں جن کی ہمارے یہاں رجسٹریشن ہوئی، اور پاکستان میں یہ نام الحمدللہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد کا نام معاویہ مسجد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کا نام اپنی زبان اطہر سے لیا ہے، کیا پیارا نام ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے معنی مختلف لکھے ہیں۔ چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل کو بھی معاویہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو مائل سٹون ہمیں نظر آتے ہیں، ہم جب یہ سفر کرتے ہیں حیدرآباد یا ہائی وے پر، تو جن پتھروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے جی حیدرآباد اتنا کلومیٹر، نواب شاہ اتنا کلومیٹر، یہ بھی معاویہ نام کا معنی ہے کہ جو پتھر منزل کی نشاندہی کرے، جنت اور ہدایت کی نشاندہی کرنے والا معاویہ ہے۔ دو آدمی پنجہ لڑائیں اور جو پنجے کو موڑ دے، عرب والے اسے بھی معاویہ کہتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے آسمان پہ کہا جاتا ہے ایک ستارے کا نام معاویہ ہے۔ اب یہ کون سا ستارہ ہے؟ رات کے وقت عموماً 3 ستارے آپ کو ایک جگہ نظر آتے ہیں، اور ان ستاروں کے ایک طرف اور دوسری طرف ایک چمکتے ہوئے 2 ستارے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان 3 ستاروں کے ارد گرد جو 2 چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان میں سے ایک ستارے کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنی بزور اور اپنی پرزور آواز کے ذریعے لوگوں کو کسی جگہ پہ جمع کرے، اسے بھی عرب والے معاویہ کہتے تھے۔ اور آج تو معاویہ کا معنی یہ بن گیا ہے کہ جو مومن اور منافق میں فرق کروا دے اسے دنیا معاویہ کہتی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ آج تم کسی مجلس میں ہوگے، ہو سکتا ہے کوئی جواد نقوی جیسا تمہیں کوئی بیوقوف بنا رہا ہو، اور عروۃ الوثقیٰ جیسے پروگراموں میں اور اتحاد کا چورن بیچنے کے لیے تمہیں بلوائے اور کہ جی دیکھو جی مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، کوئی بھی کسی کی مقدسات کی توہین نہ کرے۔ آپ اس سے پوچھو گے ابو بکر عمر عثمان و علی کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ کہہ دے گا تقیتاً کہ جی ہم تو انہیں مانتے ہیں، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں۔ اگرچہ تم کہو گے کہ ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ لگاؤ تو وہ لگا بھی دے گا، اور اس کے ذہن میں وہ ابو بکر ہوگا جو علی کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔
وہ عمر کا نام بھی تعظیم سے لے لے گا، اور اس کے ذہن میں وہ عمر ہوگا جو حضرت علی کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، عثمان کا نام بھی بڑے احترام سے لے لے گا، اور اس کے ذہن میں وہ عثمان ہوگا جو حضرت علی کے بیٹے کا نام تھا۔ تمہیں کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ جتنے بھی منافق ہیں یہ اپنی تھیلی سے پھدک کر بلی کی طرح باہر آئیں گے۔ کب؟ کہ جب تم ان کے سامنے یہ کسوٹی رکھو کہ معاویہ کو مانتے ہو یا نہیں، معاویہ کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں، نبی کے ہاتھ پر ہاتھ کر کے بیعت کرنے والے معاویہ کو مانتے ہو یا نہیں، نبی کے ساتھ ردیف بن کر سفر کرنے والا اور معاویہ کا پیٹ نبی کی پیٹھ سے ٹچ ہونے والا، اس معاویہ کو مانتے ہو یا نہیں، جس معاویہ کے لیے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اس معاویہ کو مانتے ہو یا نہیں، جس معاویہ کے بارے میں نبی نے کہا تھا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اس معاویہ کو مانتے ہو یا نہیں، جو اللہ کے نبی کے حکم سے قرآن کی کتابت کرے، اس معاویہ کو مانتے ہو یا نہیں، جو 65 لاکھ مربع میل پر اپنے اسلام کے جھنڈے گاڑ دے، اس معاویہ کو مانتے ہو یا نہیں، اور ذرا آگے بڑھ کے ان سے پوچھنا حسن و حسین جن کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس معاویہ کو مانتے ہو یا نہیں، دیکھ لینا اب عروۃ الوثقی والا جواد ہو یا دوسرے تیسرے ہو، ان سب کی صوفیت کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا، ان سب کے اتحاد کے چورن کا تمہیں اندازہ ہوگا، یہ ساری بلیاں پھدک کے تھیلے سے باہر آئیں گی، پھر تجھے کہنا پڑے گا کہ حضرت معاویہ یہ کسوٹی ہے، حضرت معاویہ یہ پیمانہ ہے، حضرت معاویہ یہ پرکھنے کا آلہ ہے کہ اس نام سے کوئی تمہیں تقیہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم نام ہے کہ جو تمہارے کو میں آج پیمانہ دے کے جا رہا ہوں کہ اس نام سے منافق جلتا ہوا نظر آتا ہے اور مومن کا دل ٹھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ادب سے نام نہ لے جو معاویہ کا، وہ نفس سے زکیہ ہو نہیں سکتا، نام تو لے لے گا ابو بکر و عمر کا فریب سے، پر نام معاویہ سے تقیہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس نام کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تمہیں بہت سے ایسے ملیں گے جو کہیں گے بیٹے کا نام کیا ہے، آپ کہو گے معاویہ، اب وہ تبرہ تو ہو سکتا ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے نہ کرے کہ اسے پتہ ہے پھر جھنگوی تھپڑ میرا منہ لال کرے گا، تو وہ بات کو یوں گھمائے گا، نام تو ویسے ٹھیک ہے لیکن ہے بہت بھاری، تو تم کہنا اصل میں میرے امام صاحب نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے جبھی تو رکھا ہے، وہ ذرا اور چوڑا ہوگا، کہہ کہ دیکھا امام صاحب بھی کہتے ہیں نا، میں بھی کہتا ہوں یہ نام ہے بھاری، تو اس کو کہنا آگے بھی سن، امام صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نام کافروں پہ بہت بھاری ہے، تو اس کا چہرہ ایسا بن جائے گا کہ تمہیں مکروہ تحریمی کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی کہ مکروہ تنزیہ کسے کہتے ہیں اور تحریمی کسے کہتے ہیں۔ اس لیے آج الحمد ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور الحمدللہ باعث فخر یہ پروگرام ہے، حضرت فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اور حنفی صاحب کی دعاؤں کی برکت سے آج یہ پروگرام الحمدللہ اس انتر انداز میں چلا ہے، اور یہاں پر آج اتنے معاویہ نام کے لوگ الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تم اس نام کو مٹانا چاہتے تھے، خدا نے حق نواز کی برکت سے اس نام کو اتنا پھیلا دیا ہے، اب کوئی دنیا کی طاقت اس نام کو انشاءاللہ نہیں مٹا سکتی۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا اپنے بچوں کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھریں، یقین کریں یہ صحابہ کرام کی محبت جس کے دل میں آئے گی اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ چونکہ مغرب کے فوراً بعد یہ قرآن دازی کا سلسلہ چلے گا اور فوراً بعد انشاءاللہ قائد محترم کا بیان بھی ہوگا،
اس سے پہلے چند باتیں جو بارہا کہی جاتی رہیں دوبارہ سماعت فرما لیں۔ یہاں اس وقت جو بہت سے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کرائی لیکن کسی وجہ سے ان کا وہ بچہ جس کا نام معاویہ ہے وہ نہیں آ سکا، یا وہ کہیں گاؤں چلے گئے یا اور کوئی مجبوری ہوئی، تو چونکہ ہمارے یہاں رول یہ ہے کہ رجسٹریشن میں نام قرآن اندازی کے لیے اسی کا قابل قبول ہوگا جو معاویہ یہاں خود موجود ہوگا۔ اب اگر احتیاط اور پوری ساتھیوں نے محنت تو کی ہے لیکن اتفاق سے اگر کوئی قرآن اندازی میں نام نکلتا ہے اور رجسٹریشن نمبر پکارا جاتا ہے اور اتفاق سے وہ یہاں نہ ہو، اس کا والد ہو یا کوئی ہو، وہ کہے جی نام تو نکل آیا، وہ چونکہ آئے نہیں ہیں وہ ادھر، تو معذرت کے ساتھ وہ رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی، اس نمبر کے لیے دوبارہ قرآن اندازی کے لیے ٹوکن اٹھایا جائے گا۔ اس لیے یہ بات پہلے باور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہی جاتی رہی ہے کہ جو یہاں موجود ہوں گے یہ انہی کے ہوگی۔ اور اس کے علاوہ حضرت قائد محترم کہ چونکہ سرپرستی ہے اور حضرت کی چونکہ اس پروگرام میں دلچسپی ہے، اس لیے تھوڑا سا ایک قدم یہ بڑھایا۔ پہلے 3 انعام تھے، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ ہیں، اس لیے ہم نے انعام بھی 6 کر دیے ہیں۔ کتنے کر دیے ہیں؟ 6 کر دیے ہیں، یعنی پہلے نمبر والے کو انشاءاللہ 50,000 روپے، دوسرے نمبر والے کو 30,000 روپے، تیسرے نمبر والے کو 20 اور باقی 10 اور آخری پھر اس کو 5,000 روپے، اس طرح چاہے کچھ نہ کچھ یہ سلسلہ چلے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات یہاں ہیں ان کے لیے یہ 50 سوال اور جواب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کتاب کا جماعت نے الحمدللہ ترتیب دیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز ابھی تقسیم ہوگا، اسے لیں اور صرف بچے کا نام معاویہ نہ رکھیں بلکہ نام رکھنے کے ساتھ اس بچے کو بتائیں کہ جس نام پر تیرا نام رکھا گیا ہے یہ شخصیت تھی کون سی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے با اعتماد صحابی تھے، ان کا تعارف اس کے اندر جو ہے وہ کرایا گیا ہے۔ چنانچہ نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہوگا۔ پہلے 6 نمبر والے کا جو ٹوکن نکالا جائے گا، پھر 5ویں، پھر 4تھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے اور پھر بولو نا پہلے نمبر والے کا۔ تو یوں 6 نمبر سے پہلا ٹوکن انشاءاللہ العزیز اٹھایا جائے گا نماز کے فوراً بعد، کیونکہ یہاں بھی جماعت ہوگی اور یہ جگہ کم ہے۔ جو ساتھی وہاں مسجد ساتھ ہی ہے، روڈ دھیان سے کراس کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً آ جائے۔ جو حضرات محدود ہیں وہ یہاں پر انشاءاللہ ان کی جماعت ہوگی اور اس کے بعد فوراً قائد محترم کا بیان ہوگا اور پھر قرآن اندازی کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔